بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ قیامت والے دن کفار کے جو جھگڑے اور مکالمے ہوں گے، جو بلیم گیم ان کے درمیان چل رہا ہوگا، ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہوں گے، وہ 4 قسم کے ہوں گے۔ نمبر 1، معبودوں اور ان کی عبادت کرنے والوں کے درمیان جھگڑے اور مکالمے ہو رہے ہوں گے۔ نمبر 2، ان سربراہوں اور ان پیروکاروں یعنی ان لیڈرز اور ان فالوورز ان کے جو ہوں گے ان کے درمیان کچھ مکالمے ہو رہے ہوں گے اور بلیم گیم ہو رہی ہوگی۔ تیسری کیٹیگری کیا ہے کہ انسانوں اور جنوں یعنی شیاطین کے درمیان کچھ مکالمے اور جھگڑے ہو رہے ہوں گے۔ اور چوتھی کیٹیگری ہے انسان کے اپنی ذات اور اپنے جسم سے کچھ جھگڑے ہو رہے ہوں گے۔ تو پہلی کیٹیگری جو ہے جس میں معبود جو ہوں گے وہ اپنی جو لوگ ان معبودوں کی عبادت کرتے تھے ان کے درمیان جو ہے وہ مکالمے اور جھگڑے ہو رہے ہوں گے، ان کی اگر ہم بات کریں تو وہ 3 قسم کے ہوں گے۔ نمبر 1، بتوں کے اور بتوں کی عبادت کرنے والوں کے جھگڑے۔ نمبر 2، فرشتے اور فرشتوں کی عبادت کرنے والوں کے درمیان مکالمے ہوں گے۔ اور نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی جو عبادت کرنے والے یا ان کو خدا سمجھنے والے ان کے درمیان جو مکالمے ہو رہے ہوں گے۔ تو نمبر 1 اگر ہم کیٹیگری کی بات کریں کہ بتوں کے اور ان کو پوجنے والوں کے درمیان جو بات چیت ہو رہی ہوگی، جو جھگڑا ہو رہا ہوگا، تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یونس میں، اور وہ دن جب ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، پھر جن لوگوں نے شرک کیا تھا ان سے کہیں گے کہ ذرا اپنی جگہ ٹھہرو، تم بھی اور وہ بھی جن کو تم نے اللہ کا شریک مانا تھا۔ ان دونوں کو کہا جائے گا کہ آپ اپنی جگہ پہ ٹھہر جو بت بھی کھڑے ہو جائیں گے اور وہ پوجنے والے بھی، ان کو آمنے سامنے اللہ کی عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ایک انٹرپریٹیشن میں ان شریکوں کی بات کی ہے کہ یہ بتوں کی بات ہو رہی ہے، اور کچھ جنہوں نے تفسیر میں وہ کہتے ہیں کہ یہ شیاطین کی بات ہو رہی ہے۔ بہرحال ہم یہاں اگر زیادہ جو بتوں کی یہاں اگر ہم بات کریں تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو میں آمنے سامنے کھڑا کروں گا، ان بتوں کو اور ان کے پوجنے والوں کو، پھر ان کے درمیان ہم پھوٹ ڈال دیں گے، اور ان کے وہ شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، اور ہمیں تو تمہاری عبادت کی خبر ہی نہ تھی۔ یعنی وہ پتھروں کو تو پتہ نہیں ہے، وہ تو بے جان ہے، وہ تو بے شعور ہیں، ان میں تو شعور نہیں ہے، تو وہ ان لوگوں سے کہیں گے یار تم لوگ کیا کرتے رہے ہو، تم لوگ ہمیں پوچھتے رہو، ہمیں تو خبر ہی نہیں ہے کہ تم ہمیں پوچھتے رہے ہو، ہمیں تو ہوش ہی نہیں تھا۔ تو یہ بات جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوگی جو ساری زندگی ان بتوں کو پوچھتے رہے اور ان کو خدا سمجھتے رہے، اور قیامت والے دن وہ ایکسپیکٹ کریں گے ان بتوں سے کہ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے خدا ہمیں بچاؤ، تو وہ بت جواب دیں گے تو ہمیں تو خبر ہی نہیں کہ تم ہماری عبادت کرتے ہو، تم تو ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے۔ دوسری کیٹیگری ہے فرشتوں اور ان کے پوجنے والوں کے درمیان، کہ پھر کچھ بدبختوں نے کیا کیا، جس میں عرب اور دیگر بھی اقوام شامل ہیں، ان کو جب پتہ چلا کہ اس طرح فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وحی لے کے آتے ہیں، اور تو انہوں نے عقیدے کو ایک غلط رنگ دے دیا، تو انہوں نے ان فرشتوں کو پوجنا شروع کر دیا، اور بعض لوگ جو تھے وہ تو ان فرشتوں کو نہیں جنوں کو پوج رہے ہوتے تھے، لیکن سمجھ رہے ہوتے تھے کہ وہ فرشتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ سبا میں فرماتے ہیں، اور وہ دن نہ بھولو جب اللہ ان سب کو جمع کرے گا، پھر فرشتوں سے کہے گا کہ کیا یہ لوگ واقعی تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جواب نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کیوں پوچھ رہا ہے کہ کیا یہ لوگ واقعی تمہاری عبادت کیا کرتے تھے۔ تو مقصد یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شہادت دینا چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو وٹنس بنانا چاہتا ہے، ان کے منہ سے جن معبودوں کی وہ عبادت کیا کرتے تھے ان کے منہ سے اللہ تعالیٰ ان کے آنسر سنا کے ان کو وٹنس بنائے گا، ان کو شہید بنائے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عدالت کا اصول ہوگا۔ تو فرشتے کہیں گے کہ ہم تو آپ کی ذات کی پاکی بیان کرتے ہیں، لفظ یہاں استعمال ہوا ہے سبحانک، یعنی سبحانک سے یہ مراد ہوتا ہے کہ یا اللہ تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے جو ایلیگیشن یہ تیرے پہ لگاتے ہیں کہ تیرے ساتھ شریک ہیں یا تیرے میں کوئی کمی ہے، تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ تو فرشتے کیا کہیں گے کہ ہم آپ کی ذات کی پاکی بیان کرتے ہیں، ہمارا تعلق آپ سے ہے، ان لوگوں سے نہیں ہے۔ دراصل یہ تو جنات کی عبادت کیا کرتے تھے، اور ان میں سے اکثر کا انہی پر ایمان تھا۔
تو بہت سے لوگ وہ جو کہتے ہیں کہ فلانا فرشتہ مجھے ملا، فلانے فرشتہ میرے خواب میں آیا، اس نے ہمیں یہ بات بتائی، اس نے ہمیں یہ ریولیشن دی، تو وہ ایک دین جو لوگ گھڑ لیتے تھے، تو وہ بیسیکلی فرشتے کہیں گے کہ وہ ہم نہیں تھے، وہ تو جنات تھے، تو انہوں نے تو جنات کو جو ہے اپنا معبود بنایا ہوا تھا، ہم نے ان کو گمراہ نہیں کیا تھا۔ تیسری کیٹیگری وہ ہے حضرت عیسیٰ کی، ہم بات کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو جنہوں نے خدا مانا ہوا تھا ان کا مکالمہ ہوگا، کیونکہ یاد رکھیے گا کہ ویسے تو انسانوں نے بہت سے انسانوں کو معبود بنایا، لیکن حضرت عیسیٰ کے نام پہ جتنا بڑا شرک ہوا اور جتنی بڑی تعداد میں ہوا اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور آج بھی ہم دیکھ لیں تو ایک اربوں کی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو کہ نعوذ باللہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ خدا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایکسکلوسو ان کا نام لے کر قرآن مجید میں بتایا، باقی کسی کا ذکر نہیں کیا، حضرت عیسیٰ کا ایکسکلوسو۔ حضرت سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اور جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بناؤ؟ یعنی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن حضرت عیسیٰ بھی کھڑے ہوں گے اور ان کے پیروکار یا جن لوگوں نے ان کو خدا بنایا ہوا تھا ان کو آمنے سامنے کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ یہ سوال کریں گے تاکہ ساری چیزیں کلیئرٹی کے ساتھ آ جائیں۔ تو حضرت عیسیٰ فرمائیں گے سبحانک، یا اللہ پاک تیری ذات تو پاک ہے، یہ جتنے بھی ایلیگیشنز لگاتے ہیں تو ان سب سے پاک ہے، تو کسی بھی کمی کوتاہی سے تو پاک ہے۔ میری مجال نہیں تھی کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کیا کہیں گے کہ مجھے تو یہ رائٹ نہیں ہے کہ میں اپنے خدا کے مقابلے میں ان لوگوں سے کہوں کہ تم مجھے معبود بناؤ۔ اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو آپ کو یقیناً معلوم ہوتا، یعنی یا اللہ پاک آپ کا علم تو کامل ہے، آپ کو تو معلوم ہوتا کہ اگر میری زبان سے اگر کوئی ایسی بات میں نے کہی ہوتی، اور آپ وہ باتیں جانتے ہیں جو میرے دل میں پوشیدہ ہیں، میرے دل میں پوشیدہ ہیں، یعنی میرے تو کبھی وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ یہ لوگ بعد میں مجھے خدا بنا لیں گے۔ تو سبحانک، یا اللہ پاک تو پاک ہے اور میں ایسی غلطی نہیں کر سکتا۔ تو یہاں بھی اگر ہم دیکھیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں پتہ تھا آنسر، اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ وہی حضرت عیسیٰ کو شہید بنانا چاہ رہے تھے، وٹنس بنانا چاہ رہے تھے، تاکہ اس دن جسٹس کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے جو وٹنس ہے وہ خود وہ بات کرے۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ اور میں آپ کی پوشیدہ باتوں کو نہیں جانتا، یقیناً آپ تمام چھپی ہوئی باتوں کا پورا علم رکھتے ہیں، یعنی اللہ پاک تیرا علم کامل ہے، میرے پاس وہ خدائی قوتیں نہیں ہیں کہ میں فیوچر بھی جانتا ہوں، لوگوں کے دلوں کو بھی جانتا ہوں، اصل پلانس تو تیرے ہیں۔ تو یہاں وہ کیٹیگوریکلی ڈینائی کر دیں گے کہ میرے پاس کوئی خدا کی ایسی کوئی پاورز نہیں تھی جو ان لوگوں نے مجھے ایسوسیٹ میرے ساتھ کی ہوئی تھی، مجھے تو علم ہی نہیں مستقبل کا، میں تو ایک انسان ہوں۔ تو پھر حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ میں نے ان لوگوں سے اس کے سوا کوئی بات نہیں کی کہ جس کا تو نے مجھے حکم نہ دیا ہو، یعنی میں نے صرف وہی باتیں ان تک پہنچائی جو کہ تو نے مجھے حکم دیا تھا، اور وہ کیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اس کے علاوہ میں نے ان لوگوں سے کچھ اور ڈیمانڈ نہیں کیا تھا کہ تم لوگ میری عبادت کرنا شروع کر دو۔ اور پھر حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ ان کو معاف فرما دیں تو یقیناً آپ کا اقتدار کامل ہے اور آپ حکمت والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ اصل اتھارٹی اللہ پاک آپ کے پاس ہے، فیصلہ آپ کا اختیار ہے، تمام اختیارات آپ کے پاس ہیں، تو آپ ڈیسائیڈنگ پاور ہیں، آپ جیسا ان کے بارے میں فیصلہ کریں ہم اس کو قبول کریں گے، میں تو ایک آپ کا بندہ ہوں، انسان ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر جواب دیں گے کہ یہ وہ دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ پہنچائے گا، یعنی اس دن جو سچ بولے گا اس کو انشاءاللہ اس کا ریوارڈ ملے گا، اور جو زندگی بھر سچ بولتا رہا اس کو اس کا ایوارڈ ملے گا۔ اچھا، نیکسٹ وہ جو مکالمے ہوں گے سربراہوں اور ان کے پیراکاروں کے درمیان، یعنی جو لیڈرز ہوں گے اور ان کے فالوورز کے درمیان جو جھگڑے اور معاملات ہوں گے، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ سب لوگ اللہ کے آگے پیش ہوں گے، پھر جو لوگ کمزور تھے وہ بڑائی والوں یعنی اپنے بڑوں اپنے لیڈروں سے کہیں گے ہم تو تمہارے پیچھے چلنے والے لوگ تھے، تو کیا اب تم ہمیں اللہ کے عذاب سے بچاؤ گے؟ وہ کہیں گے کہ دنیا میں تو تم لوگوں نے کہا تھا کہ ہمیں فالو کرو، ہم تمہیں بچا لیں گے، تو اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہمیں بچاؤ گے؟ تو وہ لیڈر کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے
اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم بھی تمہیں ہدایت دے دیتے. تو یعنی ہمارے پاس تو ہدایت ہی نہیں تھی کہ ہم تمہیں ہدایت دیتے، تو ہم تو خود ہدایت سے پھرے ہوئے تھے، تو تم لوگوں کو ہم کیا گائیڈ کرتے ہیں. تو پھر وہ کہیں گے کہ چاہے ہم چیخیں، چلائیں یا صبر کریں، دونوں صورتیں ہمارے لیے برابر ہیں، ہمارے لیے چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں. یعنی اب جو ہونا تھا ہو چکا، ہمیں تو ہدایت نہیں تھی، تم لوگ بھی ہمیں پاگلوں کی طرح فالو کرتے رہے، تو آج تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ابھی تو ہمیں کوئی بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، چاہے ہم چیخیں ماریں یا صبر کریں. تو اس دن یہ جو بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈرز ہوں گے، یہ جو بڑے بڑے ایتھیسٹ ہوں گے جو کہ اسلام سے ساری زندگی روکتے رہے، جو رچرڈ ڈاکنس ٹائپ لوگ ہوں گے، تو وہ اس دن ہاتھ کھڑے کر دیں گے کہ ہم تو خود ہدایت پہ نہیں تھے، کیونکہ ان کو جب کلیئرٹی نظر آ جائے گی کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، تو وہ پھر اپنے ہاتھ کھڑے کر دیں گے. تو اسی آیت کی تفسیر سید قطب فرماتے ہیں، اسی آیت کی تفسیر میں وہ بڑی گہری بات کرتے ہیں کہ جو لوگ دوسروں کو فالو کرتے ہیں انہوں نے اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت کا کفران نعمت کیا ہے. اور وہ نعمت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے اور عمل کی آزادی دی ہے. یہی تو چیز اس کو ممتاز بناتی ہے باقی تمام مخلوقات سے. باقی تمام مخلوقات اس طرح سے اوپنلی سوچ نہیں سکتے، آزادانہ سوچ نہیں سکتے، اور عمل کی آزادی نہیں ہوتی. اسی بات پہ تو انسان اکاؤنٹیبل ہوں گے کیونکہ ان کو عمل کی آزادی ہوگی. تو جو لوگ یہ جو فالو کر رہے تھے ان لیڈرز کو، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اتنا بڑی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اسپیشیلٹی دی ہوئی تھی، ایک فیچر دیا ہوا تھا، وہ انہوں نے ضائع کر دیا. تو یہ لوگ قصوروار ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو آنکھیں دی تھی، کان دیے تھے، دماغ دیے تھے، یہ انسٹرومنٹس دیے تھے، یہ سینسز دیے تھے تاکہ ان سے یہ سوچیں اور پھر عمل کریں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا اور تم لوگ کچھ نہیں جانتے تھے. یعنی جب ہم لوگ پیدا ہوتے ہیں تو ہم اس ٹائم ہماری انفارمیشن زیرو ہوتی ہے، لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سینسز دیے ہوئے ہیں، یہ جو آنکھیں اور کان اور یہ چیزیں دی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں آنکھیں، کان اور ذہن دیے، تو تم لوگوں نے ان کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ تم نے انفارمیشن گیدر کر کے اس کو پروسیس کر کے کیوں نہیں کیا؟ اور اللہ تعالیٰ ان کا مقصد بتاتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں آنکھیں، کان اور ذہن اس لیے دیے تاکہ تم لوگ شکر گزار ہو. یعنی تم اللہ تعالیٰ کو پہچان کر شکر گزار بنو کہ اللہ نے تمہیں کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اور اس کی عبادت کرو. شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ عبادت کرو. اور وہ اصل مقصد یہ ہے. اور تم لوگوں نے ان چیزوں کو بادر ہی نہیں کیا، اور ایون اپنے جو سوچنے سمجھنے کی کیپیبلٹیز تھی اور اللہ کی جو سینسز تھی ان کا استعمال ہی نہیں کیا، اور تم لوگ بلائنڈلی فالو کر رہے تھے ان لیڈرز کو. تو آج بھگتو. تو سید قطب فرماتے ہیں کہ یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ ہم دنیا میں کمزور تھے. اس اندھی تقلید پر سید قطب فرماتے ہیں کہ کوئی آپ کو مجبور نہیں کر سکتا، کوئی زیادہ سے زیادہ آپ کو جسمانی اذیت دے سکتا ہے، کوئی زیادہ سے زیادہ آپ کو قید کر سکتا ہے، کوئی زیادہ سے زیادہ آپ کو ٹارچر کر سکتا ہے. اس سے زیادہ تو وہ آپ کے عقیدے پہ انفلوئنس نہیں کر سکتا نا. آپ کا ذہن تو آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے. تو انسان کا جو ذہن ہوتا ہے اور اس کی روح وہ تو آزاد ہوتی ہے، اور اس کو تو کوئی غلام نہیں بنا سکتا. اور یہ مشہور فلاسفر ہیگل، ایک جرمن فلاسفر تھا، اس نے بھی یہ بات بتائی کہ انسان غلام تبھی بنتا ہے جب وہ ذہنی طور پہ غلام ہوتا ہے. تو آپ جب تک ذہن آپ کا آزاد ہے آپ کسی کو فالو نہیں کر سکتے. اور صحابہ کی مثالیں بھی ہیں، حضرت بلال کی، حضرت خبیب کی، اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ انہوں نے بھی تو اتنا ٹارچر سہا، تو انہوں نے تو اپنی آئیڈیالوجی نہیں بدلی، انہوں نے تو بلائنڈلی فالو نہیں کیا. تو تم لوگوں کے پاس کیا جواز ہے؟ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ انٹل اور انلیس کہ انسان ایک کمزور شخصیت کا مالک نہ ہو، کوئی آپ کا عقیدہ نہیں بدل سکتا. اور انسان جو کمزور ہوتا ہے وہ مال اور دولت کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ اپنی دل اور شخصیت کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی وہ اگر کسی سٹینڈ نہیں لے رہا اور بلائنڈلی فالو کر رہا ہے تو اس کا دل کمزور ہوتا ہے، اور اس میں وہ ول نہیں ہوتی آزادی کی. اور پھر سید قطب فرماتے ہیں کہ اگر آپ اندازہ لگائیں کہ معاشرے میں کمزور کتنے ہیں، تو زیادہ تر عوام جو ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے، ان کے پاس اتنی پاورز نہیں ہوتی. اور طاقتور کتنے ہوتے ہیں؟ وہ چند ہوتے ہیں. تو طاقتور تب تک آپ کو غلام نہیں بنا سکتا جب تک کمزور نہ چاہے. تو جو بلیم ہے کہ وہ کمزور پر جاتا ہے، اور یہ ایکسکیوز قیامت والے دن ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے ایمان والوں سے کہا
کہ ہمارے راستے پہ چلو تو ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے. یعنی جو کفار تھے وہ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تم لوگ یہ دین چھوڑو, تم لوگ ہمارے راستے پہ چلو اور وی ول ٹیک کیئر آف ایوری تھنگ, تمہارے جتنے بھی معاملات ہیں ہم اس کی ذمہ داری لے لیں گے. تو قیامت والے دن تو وہ ان کا کیا بنے گا؟ وہ مذہبی اور سیاسی رہنما. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حالانکہ وہ ان کی خطاؤں کا ذرا بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے, اور یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں. یعنی وہ لوگ تو ایک جھوٹا ایک سلوگن تھا, صرف ایک زبانی کلامی ایک بات چیت تھی, جو یہ زبانی کلامی جو وعدے دکھاتے تھے, انہیں خواب دکھاتے تھے کہ ہم تمہارے بوجھ سنبھال لیں گے. وہ مذہبی رہنما کہتے تھے نہیں جی ہم تمہاری بخشش کروا دیں گے, تم ہمارے راستے پہ چلو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سربراہ نہ صرف اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے بلکہ ان لوگوں کے گناہ کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جو ان کے پیروکار تھے. یعنی اور بخاری شریف کی حدیث بھی ہے کہ جو کوئی کسی نیک عمل کی تلقین کرے گا تو قیامت والے دن اس کو اس کی نصیحت پر عمل کرنے والے لوگوں کا بھی ثواب ملے گا, اور جو کوئی کسی بری چیز کی دعوت دے گا تو قیامت والے دن اسے اس برے عمل پر جو لوگ جو بری وہ تلقین کر رہا ہوگا, بری نصیحت کر رہا ہوگا, اس پر عمل کرنے والوں کا بھی گناہ ملے گا. یعنی اگر آپ نے کوئی نیک کام کیا ہے تو جتنے لوگوں نے آپ کی وہ نیک بات مانی, آپ کی نصیحت مانی, عمل کیا, تو ان سب کا ریوارڈ مکمل آپ کو ملے گا. اور اس بندے کا ریوارڈ کم نہیں ہوگا جو وہ عمل کر رہا ہوگا, جو آپ کی وجہ سے وہ عمل کر رہا ہوگا, اس کا ریوارڈ اس کو مکمل ملے گا, لیکن اتنا ہی ریوارڈ آپ کو ملے گا. اور اگر 5 بندوں کو آپ نے نصیحت کی, اچھی نیکی کی تلقین کی, 10 بندوں کو کی, تو چین جتنی لمبی ہوگی ان سب کا ریوارڈ آپ کو ملے گا. یہ بیسٹ ڈیل ہے. اور ان کے جو سربراہ ہوں گے اس کے برعکس, وہ نہ صرف اپنا بوجھ اٹھائیں گے گناہوں کا, بلکہ جن لوگوں نے ان کو فالو کیا, گناہ کیے, اللہ کے راستے سے ہٹے, ان کا بوجھ, ان کے گناہوں کا بوجھ بھی وہ اس دن اٹھائیں گے. تو یہ چین چلتی ہے. اور اللہ تعالیٰ سورہ سبا میں فرماتے ہیں, اور اگر تم اس وقت کا منظر دیکھو جب یہ ظالم لوگ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے. جن لوگوں کو کمزور سمجھا گیا وہ ان سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن ہوتے. یعنی کسی بھی معاشرے میں جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ بہت انفلوئنس کرتے ہیں میسز پہ. اور آج کے زمانے میں ہم ایگزامپل لے لیں تو میڈیا کا کتنا انفلوئنس ہے, ویسٹرن لیڈرز جو ہیں جو کہ اسلاموفوبک ہیں, اسلام کے خلاف ہیں, انڈین پولیٹیشنز جو کہ نیشنلسٹک لائنز پر ایکسپلائٹ کرتے ہیں, مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں, ہالی ووڈ, بالی ووڈ, موویز, فلموں, ڈراموں اور میگزینز اور ان کارٹونز کے تھرو. تو وہ اسلام کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ کمزور لوگ اس دن کہیں گے کہ جو بڑے بنے ہوئے تھے لیڈرز ہیں ان کا کہیں گے کہ اگر تم لوگ نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن بن جاتے. تو لیڈر اس کے جواب میں کیا کہیں گے؟ لیڈر کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے ان سے کہیں گے جنہیں کمزور سمجھا گیا تھا کہ ہم نے تمہیں ہدایت سے نہیں روکا تھا, جب کہ وہ تمہارے پاس آ چکی تھی, ہم نے تمہیں نہیں روکا تھا. اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ خود مجرم ہو. جب تمہارے پاس قرآن آ چکا تھا, انٹرنیٹ آ چکا تھا, ساری فیسلٹیز آ چکی تھی, اتنی کتابیں آ چکی تھی, اللہ نے تمہیں اتنے سینسز دیے ہوئے تھے, تو پھر بھی تم ہمارے پروپیگنڈا میں آتے رہے, ہماری بات چیت میں آتے رہے, ہم جو غلط خواب دکھاتے رہے اس پہ عمل کرتے رہے. تو ہمارا کوئی قصور نہیں ہے, ہم نے تمہیں ہدایت سے نہیں روکا ہوا تھا, یہ تم لوگ خود مجرم ہو, تم لوگ خود کلپریٹس ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.